أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 10 انشاءاللہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا حصہ حصۃ التجوید بہت ہی غور طلب ہے۔ حصۃ التجوید میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں حلق میں کتنے مخارج ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ کسی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ہماری زبان مختلف حروف کی ادائیگی کے لیے مختلف مقامات سے لگ جاتی ہے۔ منہ کے مختلف مقامات میں زبان کے لگنے سے آوازیں مختلف نوعیت کی نکلتی ہیں، تو زبان کا اپنی جگہ پر لگنا اور حرف کے آواز کا نکلنا مخرج کہلاتا ہے۔ حلق سے تین مخرج ہیں جس سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں۔ حلق میں کل 3 مخرج ہیں۔ حلق کا وہ حصہ جو چہرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو زبان کے قریب ہے، اس کو ادنا حلق کہتے ہیں۔ درمیانے حصہ کو وسط حلق اور آخری حصے کو انتہائی حلق یا اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ یہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادنا حلق جو ہمارے منہ کے بالکل قریب ہے، وسط حلق جو درمیان والا حصہ ہے، جب آپ یہاں ہاتھ لگاتے ہو تو ایک جوڑ سا دکھائی دیتا ہے، اور اقصی حلق یہ حلق کا تیسرا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، تو یہ زبان سے منہ سے حلق کا حصہ دور ہے، اس لیے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ اب ان تینوں مقامات سے 2 حروف مختلف ادا کیے جاتے ہیں۔ اب حروف حلقی جو ہیں وہ سارے انہی 3 مخرجوں سے ادا کیے جاتے ہیں، ادنا حلق، وسط حلق اور اقصی حلق سے۔ حروف حلقی میں سے حمزہ اور ہا یہ اقصی حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ وسط حلق سے عین اور ہا، اور ادنا حلق سے غین خا۔ اب جب غین اور خا کو پڑھنے لگتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آواز حلق کے ساتھ ٹکرا کر رگڑ کھا کر نکل رہی ہے۔ غین خا۔ اور وسط حلق یہ جو آپ اپنی گردن کے اوپر ہاتھ رکھیں تو درمیان سے ہمیں ایک جگہ جوڑ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ وسط حلق ہے۔ وہاں سے عین اور ہا یہ 2 حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اس سے نیچے جہاں سے ہمارا سینہ شروع ہوتا ہے یہ اقصی حلق ہے۔ یہاں سے حمزہ اور ہا۔ اب یہ حمزہ ہا جو ہے، اس کی ادائیگی میں یہ بات ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے آواز ہمارے اندر سے نکل رہی ہے، جبکہ یہ 4 حروف یہ ہمیں حلق سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اندر سے آواز دکھائی دیتی ہے، حمزہ ہا۔ حروف حلقی یا حروف اظہار ان کو کہتے تھے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ حروف حلقی کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے ماقبل پر غنہ ہو تو یہ غنہ نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہاں اظہار ہوتا ہے، اور بغیر ناک میں آواز لے جائے پڑھیں گے، اس لیے حروف حلقی کا دوسرا نام حروف اظہار ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ معنی غنہ ہوتے ہیں،
یعنی یہ غنہ نہیں کرنے دیتے. اب اس کی مثال دیکھیے، منہم، یہاں نون تھا اور نون چاہ رہا تھا کہ آواز کو ناک میں لے جائیں، آواز کو ناک میں لے جائیں، لیکن یہ ہا جو حروف حلقی میں سے ہے یہ اس کو غنہ نہیں کرنے دیتا. منہم، آپ ہم کر کے نہیں پڑھ سکتے اس کو. منہم، نون ساکن پر اخفا یعنی غنہ ہونا تھا، مگر اس کے بعد آنے والے حرف ہا حرف حلقی نے اسے غنہ سے منع کر دیا. اب یہاں صرف اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب کیا ہے کہ نون کو واضح کر کے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہ رہا آج کا ہمارا حصہ التجوید. اب چلتے ہیں حصہ گرامر کی طرف. حصہ گرامر میں ہم نے آج کلمات استفہام کو پڑھنا ہے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، سمجھنا. اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ایسے کلمات کچھ حروف میں سے ہیں اور کچھ اسماء میں سے ہیں. حروف استفہام دو قسم کے ہیں، ایک حمزہ اور ایک حل. حمزہ کی مثال جیسے انتا، انتا، کیا، انتا تو، فعلتا تو نے کیا، ہاذا یہ کیا تو نے یہ کیا ہے. حل اندا کا کتابن، کیا تیرے پاس کتاب ہے. حل کیا اند پاس کا تیرے کتاب، کتاب کیا تیرے پاس کتاب ہے. اب چلتے ہیں اسماء کی طرف. تو عربی میں تقریباً کوئی 12-13 اسماء بطور استفہام کے استعمال ہوتے ہیں. اب ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ایک لائن یاد کریں، یہ والی جہاں آپ کو ایک ریڈ کلر کا سرکل دکھائی دیتا ہے، اس کے اوپر جتنے حروف آ رہے ہیں آپ ان کو یاد کریں گے. اور کیسے کریں گے میں آپ کو کہلوا دیتا ہوں. من ما ماذا اے ایتن، من ما ماذا اے ایتن، من ما ماذا اے ایتن، من ما ماذا اے ایتن. یہاں تک کہہ کے چپ کر جانا ہے. پھر کم کیفا این متا، کم کیفا این متا، من ما ماذا اے ایتن، کم کیفا این متا. آخر پر کہنے ایانا انا لما کا این، ایانا انا لما کا این. یہ حروف، یہ اسماء کلمات استفہام میں سے ہیں. من یہ کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ذوی العقول سے مطلب جن میں عقل اور شعور موجود ہے. جیسے من ربکم، تمہارا رب کون ہے. ما یہ بھی کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. جیسے ما فی یدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے. ما کا مطلب کیا، فی میں، ید ہاتھ کا، تیرے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہاں ما کیا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور ید پر بولا گیا ہے. اب ید ہاتھ میں کوئی عقل نہیں ہوتا، ہاتھ میں کوئی شعور نہیں ہے. من ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے. ماذا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. جیسے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، قرآن مجید میں ہے، آپ پڑھ چکے. ماذا کیا، اراد اللہ اللہ رب ذوالجلال ارادہ فرماتے ہیں، بہذا اس کے ساتھ، مثلا مثال کے. اللہ کا ارادہ کیا ہے اس مثال سے، یعنی اللہ اس مثال کے ذریعے کس چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اے اچھا، اس کو اے اور ایو دونوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. کس اور کون، اے کس اور ایو کون. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، فپس بأی کس چیز نے، حدیث بات گفتگو، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون ہم وہ ایمان لائیں گے. پس اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے. ایتن
मुअन्नस के लिए आता है, जैसे अय्यतिल इमराती अंती, तू कौन औरत है, कम कितने, काला कम लबिस्त, उसने पूछा तुम कितनी मुद्दत ठहरे रहे हो, कैफा कैसे, क्यों कर, किस तरह, इन सारे मानों में ये इस्तेमाल होता है। सुमंजुरू कैफा काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, कैफा फिर तुम देखो जुठलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ, सुम्मा फिर उन्जुरू तुम नजर करो, तुम देखो, कैफा कैसे, काना हुआ, आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन जुठलाने वालों का अंजाम, ऐना कहाँ किधर, जैसे यक़ूलुल इंसानु यौमा इज़िन ऐना मफ़र, उस दिन इंसान कहेगा कहाँ है भागने की जगह, यक़ूलु कहेगा अल इंसान इंसान, यौमा इज़िन उस दिन, किस दिन, कयामत के दिन, ऐना कहाँ, अल मफर भागने की जगह है, मता कब, जैसे मता नसरुल्लाह अल्लाह की मदद कब आएगी, अय्याना कब, जैसे यस अलू अय्याना यौमुल क़ियामह, वो पूछता है कयामत कब आएगी, यस अलू वो सवाल करता है, वो पूछता है, अय्याना कब, यौमुल क़ियामह क़यामत कायम होगी। हदीस जिब्रील में से ये टुकड़ा लिया मिसाल का, अन्ना कहाँ, अन्ना कहाँ, कैसे, क्यों कर, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, क़ाला फरमाया, या मरियम ए मरियम, अन्ना कहाँ, लकी तेरे लिए, हादा ये, आपने कहा ए मरियम ये फल तेरे पास कहाँ से आए हैं, लिमा क्यों के माना में इस्तेमाल होता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, लिमा क्यों, तक़ूलूना तुम कहते हो, मा ऐसी बात, ला तफ़अलून जो तुम करते नहीं हो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते हो, यानी तुम्हारे कौल और फेल में तजाद क्यों है, का अय्यिन कितने या बहुत, जैसे वाका अय्यिन मिन दाब्बह ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़हा व इय्याकुम, सूरह अल-अनकबूत में है कि और कितने चौपाए ऐसे हैं जो अपना रिस्क नहीं उठाए हुए, बल्कि अल्लाह है जो तुम्हें भी और उनको भी रिस्क अता फरमाता है। अब एक और बात कि ए और अय्यतिन इनका इराब बदल सकता है आमिल की वजह से, मगर बाकी जितने कलिमात इस्तफहाम है वो मबनी है, और हम मबनी की डेफिनेशन ये पढ़ चुके थे कि आमिल के दुखूल की वजह से उनका इराब नहीं बदलता, आमिल के दुखूल की वजह से उनका इराब नहीं बदलता। अब चलते हैं इस्सतुद दुआ की तरफ। नींद ना आ रही हो तो ये दुआ पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा वारतिन नुजूमा वहदातिल उयूद व अंता हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुका सिनतुन वला नौम या हय्यु या क़य्यूम इहदी लैली व अनिम ऐनी, ऐ परवरदिगार तारे डूब गए, गारतिन नुजूम तारे डूब गए, चश्मों पर सुकून तारी हो गया, व अंत हय्युन क़य्यूम और तू जिंदा है, सबको जिंदगी देने वाला है, ला तअख़ुज़ुका और तुझे ना ऊँग आती है,
لا تأخذو کا نہیں پکڑتی تجھے سنا اونگ، والا نوم اور نہ نیند، یا حیو اے زندہ رکھنے والے، یا قیوم اے خود زندہ رہنے والے، یا قیوم اے زندہ رکھنے والے، قائم رکھنے والے، اہدی ہدایت عطا فرما، لیلی میری رات کو، ہدایت مینز یہاں کہ میری رات کو پرسکون بنا دے، وَأَنِمْ عَيْنِي اور میری آنکھوں کو نیند دے دے، انم نیند عطا کر، عینی میری آنکھ، اے اللہ میری آنکھ کو نیند عطا فرما۔ چلتے ہیں آج کے 10ویں رکوع کی تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اخذنا میں الف مدہ ہے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، میثاق میں یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل مقصور ہے، ساق میں الف ساکن ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ، بنی میں یا ساکن ما قبل مقصور یائے مدہ، اسرائیل ایل میں یا ساکن ما قبل مقصور یائے مدہ، لا تعبدون لا میں الف مدہ، تعبدون میں واو مدہ، الا اللہ، اب یہاں مدہ نہیں کریں گے، لام کو کلمہ اللہ اس کی لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف المدیہ الصغیرہ، وبالوالدین دئی یا ساکن ما قبل مفتوح اور یہ یا لین، احسان یہ ابھی قانون ہم نے پڑھا نہیں ہے، ذی القربا یہ الف المقصورہ، والیتامى الف المقصورہ، والمساکین سین کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، یا جو ہے یہ مدہ یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، وقولو او میں واو مدہ، لو میں واو مدہ، للناس نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، حسنا یہاں یہ قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں، اقیمو میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، مو میں جب یا تو ہم اس کو سیپریٹ پڑھیں تو پھر تو وہ اقیمو میں واو مدہ ہوگی، ادروائز جب ہم وصل کی صورت میں یعنی ملا کر پڑھیں گے تو میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو اس وقت یہ لام جو ہے اس کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ آئے گا، وَآتُوا الزَّكَاةَ الف المدیہ الصغیرہ، زکا میں کاف کے اوپر الف مدیہ صغیرہ، ثم تولی یہاں یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے یا لین، الا یہاں لام جو ہے اس کے بعد الف خالی از حرکت ہے تو یہ مدہ ہوگا، قلیلام میم مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہ بھی قانون ہم نے اخفا کا پڑھا نہیں ہے، وَأَنْتُمْ نون ساکن کے بعد تا ہے، یہ بھی اخفا کا قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں، انتم معرضون یہاں تا کو اس دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے، معرضون میں واو ساکن ما قبل مضموم تو یہ واو مدہ ہوگی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. اخذنا الف مدہ، میثاق میں یا مدہ، میثاق کے الف میں الف مدہ، لا تسبقون الف مدہ، واو مدہ، دماءکم. اب اس میں الف کے اوپر ویسے یہ الف ویسے محل مد ہے، اس کے بعد یہ سبب مد ہے، یہاں مد آ رہا ہے، اس کو ویسے لمبا کریں گے. تخرجون میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، یہاں میم مشدد غنہ واجب ہے اور یہاں میم مشدد غنہ واجب. تم یہ قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. تشہدون میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہو. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تقتلون میں واو مدہ ہے اور تخرجون میں واو مدہ ہے. آگے یہ میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، یہ میم مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے. تظاہرون میں الف المدیہ صغیرہ، یہاں واو مدہ ہے. علیہم میں یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، اور عدوان میں واو کے بعد الف خالی از حرکت ہے اور واو مفتوح ہے، الف مدہ ہوگا. وَإِن يَأْتُوكُمْ حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے. تو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ. اسارا یہ پورا لفظ الف یہ سین کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، اور یہ الف المقصورہ کی مثال ہے. فا میں الف المدیہ صغیرہ یہ واو مدہ ہے، اور اسی طرح اخراج الف مدہ ہے. تو یہ باقی آپ کو جس پہ اپلائی کر لیجئے گا. آخری آیت کی تلاوت کی جانب پڑھتی ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اولئک الف المدیہ صغیرہ ہے اور یہاں یا مدہ ہے. حیا میں الف المدیہ صغیرہ. دنیا یہاں الف المدیہ صغیرہ آخرہ یہ الف مدہ ہے، اور آخرہ میں الف کے اوپر الف المدیہ صغیرہ. چلتے ہیں آج کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کی طرف. یہ لفظی ترجمہ آپ خود یاد کریں گے اور یہاں سے ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. اور اس یاد کریں اس وقت کو، اخذنا جب ہم نے لیا، نا جمع متکلم 14 جو آخری صیغہ تھا جمع متکلم کا، وہ اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے. کیا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے، الا حرف استثناء ہے اللہ کی،
تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. بھائی کسی کی جا سکتی ہے عبادت؟ اللہ نے بتا دیا ہاں عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. پہلی بات لا تعبدون، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اس وعدے میں دوسری چیز کیا تھی؟ اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. تیسری بات وذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. اگلی بات والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. اللہ کی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ایک بات، والدین سے حسن سلوک دوسری بات، اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ تیسری بات، اور یتیموں سے حسن سلوک یہ چوتھی بات، مساکین سے حسن سلوک یہ پانچویں بات. وقولو للناس، وقولو اور تم کہو، لام کا مطلب لیے واسطے کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، اور تم لوگوں کے لیے کہو حسنا بھلائی کی بات. نرمی اختیار کرو، خوش خلقی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ چھٹی بات ہوگی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اقیمو تم قائم کرو الصلاۃ نماز کو، اور تم نماز قائم کرو. یہ ساتویں بات ہو گئی. وَآتُوا الزَّکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ آٹھویں بات ہو گئی. یہ آٹھویں بات ہو گئی. یہاں 8 باتوں کا وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، پختہ عہد کیا تھا انہوں نے کہ ہم ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے. مگر ہوا کیا؟ ثم پھر تولیتم، تاتما تم، یہ جمع مذکر حاضر. پھر گئے تم، اللہ مگر، قلیلاً تھوڑے سے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون حق سے اعراض کرنے والے تھے، حق سے گریز ہونے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے، حق سے دور جانے والے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب، یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اصطلاحاً بھی بولا جاتا ہے، اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد لی جاتی ہے. اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا. پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روح گرداں ہو گئے. تھوڑے تھے جو اس عہد پر جمے رہے، ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ وہ ایفائے عہد کرتے رہے، وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے رہے. اور بہت سارے ایسے تھے جو روح گرداں ہو گئے. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیونکہ تم بہت سارے، صرف تھوڑے تھے، چند تھے، مخصوص تھے، مٹھی بھر تھے جو ایفائے عہد میں کامیاب رہے، اور باقی سبھی راستے سے بھٹک گئے. تو چونکہ زیادہ بھٹک گئے اس وجہ سے کہا کہ تم اکثر حق سے گریز کرنے ہی والے تھے، یعنی اکثریت کو دیکھ کر حکم لاگو کر دیا کہ تم حق سے گریز ہی کرنے والے تھے، حق سے دور بھاگنے والے تھے، تم حق کو چھوڑ دینے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی بھی دور میں معاشرے میں بد امنی کو نہیں دیکھنا چاہتا. ہر دور میں اسلام کا یہ خاصہ رہا ہے، یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ وہ پرامن دین تھا، پرامن دین ہے، اور قیامت تک پرامن رہے گا. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور یاد کرو اس وقت کو، اخذنا جب ہم نے پختہ عہد لیا، جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد تم سے، کس بات پر؟ کہ لا تسفکونا فسق یسفکو، لا تسفکونا تم نہیں بہاؤ گے
دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون اور نہیں تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفوس کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم اور تم تشہدون اس بات پر گواہ ہو۔ دوسرا وعدہ بنی اسرائیل سے یہ تھا کہ جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، کسی کو گھر بدر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ گویا کسی مسلمان بھائی کو، کسی اپنے ہم دین شخص کو اس کے گھر سے نکالنا خود کو اپنے گھر سے نکالنا تھا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، قرآن مجید کے اس جملے کی نفاست کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفوس کو وہاں سے نہ نکالیے۔ کہاں سے؟ من دیارکم اپنے گھروں سے۔ تو اپنے ہم دین کے گھر کو اپنا گھر قرار دیا گیا، اپنے ہم دین کو خود اپنی ذات ہی قرار دیا گیا۔ تو گویا جو دین کے نام پر رشتہ ہے وہ اس قدر پختہ رشتہ ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرنا ہے وہ دراصل اس سے نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ کرنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے ان گزشتہ ان باتوں کے عہد کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعتاً تم نے اس طرح کے عہد بارگاہ سمدیت میں کیے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ ثم اس کے بعد انتم تم ہاؤلائے سارے تقتلون ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، انفسکم اپنے نفوس کو، وتخرجون اور تم نکالتے رہے، فریقاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون ظاہر کرتے رہے، علیہم ان پر، بالاسم گناہ، والعدوان اور زیادتی، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آ جائیں تمہارے پاس، اسارا اسیر کی جمع قیدی، تفادوہم تم ان سے فدیہ لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ وہ حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا، افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض کچھ حصے پر، کس کے؟ کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، تم چھپا دیتے ہو، ببعض کتاب کا بعض حصہ، فما جزاؤ کوئی بدلہ نہیں، کوئی سزا نہیں، من یفعل جو شخص کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، جو شخص لوگوں کو گھروں سے بدر کرتا ہے، اپنے ہم دین کو قتل کرتا ہے، فساد انگیزی کرتا ہے، اور ایسی جان کو کہ جس کا قتل حرام ہے، اور ایسی جان جس کو مقیم کرنا اور سکونت دینا ضروری ہے، اس کو وہ ملک بدر اور جلا وطن کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ مگر حرف استثناء، خزیٌ وہ ذلت ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامہ اور یہ مخلوق خدا پر تنگی پیدا کرنے کی وجہ سے یہ عذاب اس کو ذلت و رسوائی کا دنیا میں مل کر یہاں نظام سزا ختم نہیں ہوگا، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردونا وہ رد کیا جائے گا، وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نہیں ہے، بغافل غافل، عما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے، اللہ رب ذوالجلال اس چیز سے ناواقف نہیں ہیں جو تم عمل کرتے، اس سے بے خبر نہیں۔ اولئکا وہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو اللہ کے عہد پر عمل نہ کر کے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کے بدلے میں خرید لیا، کمپرومائز کر لیا. ان کی یہ تجارت تھی کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو فلا یخفف، خفیف نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں ہوگا، انہم ان سے عذاب، اللہ کا عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، بس ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. آج کے اس رقوع میں ہم نے کون کون سی چیزیں پڑھی، یہ یہاں تفسیری موضوعات اور نکات آپ دیکھ سکتے ہیں. آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ نے شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ. اور آج ہماری حاضری انتہائی کمزور ہے، آپ اس چیز پر بہت فوکس کیجئے گا. جو لوگ آپ کے ساتھ آج کلاس میں شامل نہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کریں اور کلاس کا حصہ بنائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.